الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ آج کی اس مبارک مجلس میں ہم ایک نئی سورت شروع کر رہے ہیں جس سورت کا نام سورۃ الفرقان ہے۔ یہ 18ویں پارے کی سورت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی ہجرت کی، اس سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورت کی کچھ آیتیں ہجرت کے بعد آئی، سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے کی ہے۔ اس سورت میں 77 یعنی 77 آیتیں ہیں۔ سورہ یاسین کے بعد سورہ فاطر سے پہلے 42 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس سورت میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی، حق نبی ہونے کی بات بیان کی گئی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ فرقان کیوں ہوا؟ تو فرقان کے معنی آتے ہیں دو چیزوں میں فرق کرنا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مضامین بیان کیے، ایسی ایسی باتیں بیان فرمائی جن سے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو جاتا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ فرقان پڑ گیا۔ اب ترجمہ سنو۔ اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں، جن کی رحمت سب کے لیے ہیں، جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ بڑی برکت یا بڑی شان ہے اس اللہ تعالیٰ کی جنہوں نے حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، تاکہ وہ بندہ تمام عالموں کے لیے ڈرانے والا بنے۔ سبحان اللہ۔ تبارک، برکت، بہت ساری بھلائی، بہت ساری خیر، ہر برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، اللہ کے ہاتھ میں برکت ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی مبارک کتاب اتاری اور اپنے پیارے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری۔ اب جو لوگ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے، ان کو وہ ڈرائیں گے، اے لوگو جہنم کی آگ سے ڈرو، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لو، قرآن پر عمل کرو تو اللہ تمہیں جنت عطا کریں گے، اور اگر قرآن کو نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا
ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدیرا۔ وہی وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت انہی اکیلے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جس نے خود کے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور حکومت میں اللہ کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے، اور ہر چیز کو اسی اللہ نے پیدا کیا، سو مناسب انداز میں اس کو ٹھیک ٹھیک کیا، سب کو الگ الگ انداز سے رکھا، یعنی ہر مخلوق کو اس کے مناسب شکل اور خاصیت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تمام آسمان میں حکومت اللہ کی، تمام زمین میں اصلی حکومت اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر شریک مدد کرنے والا نہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، سب کو الگ الگ انداز دیا، ہر ایک کو الگ الگ خاصیت عطا فرمائی، ہر ایک کو الگ الگ خوبیاں عطا فرمائی۔ آپ دیکھ لو اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی، ہر ایک میں الگ الگ خوبی ہے، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کی صورت الگ ہے، ہر ایک کے فائدے الگ ہے، ہر ایک کی خوبی اور کمال الگ ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے زندگی کی مدت طے کر رکھی ہے، عمل بھی طے کر لیا ہے، روزی بھی پہلے سے طے ہے، کون کتنی زندگی گزارے گا، کون کتنی عمر والا ہوگا، کس آدمی کو کتنی روزی ملے گی، سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دیا ہے، سب کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب حکمت کی بات ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اور ان کافر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ خود اپنے لیے نہ نقصان کا اور نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ کسی کی موت اور نہ کسی کو زندگی دینے کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ دوبارہ قیامت میں زندہ کرنے کا ان کو کوئی اختیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے مہربان، پیدا کرنے والے، شکل صورت دینے والے، خاصیت دینے والے، لیکن پھر بھی انسان اس ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے بتوں کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ بت انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہ خود پیدا کیے گئے، کسی نے ان کو پتھر میں سے بنایا، کسی بت کو لکڑی میں سے بنایا، کسی بت کو پلاسٹر آف پیرس میں سے بنایا، کسی کو سونے کا بنایا، کسی کو تانبے کا، کسی کو چاندی کا۔ الگ الگ مورتی بنانے والے، بت بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ الگ الگ دھاتو، پتھر، مٹی میں سے بت تیار کرتے ہیں۔ تو وہ خود اپنے اوپر آنے والے نقصان کو دور نہیں کر سکتے، کسی کو نفع پہنچا نہیں سکتے، خود نفع حاصل نہیں کر سکتے، کسی کو موت نہیں دے سکتے، کسی کو زندگی نہیں دے سکتے، کسی کو قیامت کے دن دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ سارے کام اللہ کے ہیں۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وعنه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور کافر لوگ کہنے لگے یہ قرآن تو ایک نرا جھوٹ ہے، جس کو اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے من سے گھڑ لیا ہے، اور دوسرے لوگوں نے اس گھڑ لینے میں ان کی مدد کی ہے، سو یہ کافر لوگ ظلم
اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ جو کافر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تھے، وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اس میں جھوٹ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن گھڑ لیا ہے، دوسرے لوگوں نے قرآن بنانے میں مدد کی ہے۔ یہ یہود نصارہ اہل کتاب جو مسلمان ہو گئے وہ ان کی مدد کرتے ہیں، اور جو ہے دوسرے لوگوں سے یہ قرآن سیکھتے ہیں اور عربی میں ہم کو سناتے ہیں۔ دراصل قرآن میں پچھلی امتوں کے جو قصے ہیں تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہود نصارہ ان کو قصے سناتے ہیں اور وہ ہم کو عربی زبان میں قرآن سنا دیتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب بناوٹ ہے۔ اللہ اللہ، قرآن اللہ کی کتاب، قرآن اللہ کی سچی کتاب، قرآن اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مبارک کتاب، لیکن یہ لوگ قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور وہ کافر لوگ کہنے لگے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھ رکھی ہے، سو وہی صبح و شام اس کے پاس لکھوائی جاتی ہے۔ اور وہ کافر لوگ کہنے لگے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو لکھوا رکھی ہے، سو وہی صبح و شام ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ عجیب بات، اصل میں ہوتا کیا تھا؟ شروع زمانے میں 5 نماز نہیں تھی، 2 نماز تھی، ایک صبح کی نماز، شام کی نماز۔ پچھلے زمانے سے ایسا ایک طریقہ چلا آ رہا تھا۔ وہ تو معراج کی رات میں 5 نمازیں فرض ہوئی، اس سے پہلے 2 نماز ہوتی تھی، تو 2 نماز کے وقت تھے، صبح کی نماز، شام کی نماز۔ اب جو صحابہ ایمان لا چکے تھے مکے والی زندگی میں، وہ صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، حضور کی خدمت میں بیٹھتے، حضور کی مجلس میں بیٹھتے، اللہ کا ذکر ہوتا، اللہ کی عبادت ہوتی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے، اللہ کے یہاں سے قرآن آیا ہو تو وہ ان کو سناتے، قرآن ان کو لکھوا دیتے۔ تو اس کے اوپر یہ لوگ کیا کہنے لگے کہ یہ قرآن تو نعوذ باللہ بے سنت باتیں ہیں، اگلے لوگوں سے نقل در نقل جو باتیں آئی ہے، تو یہ نبی بہترین عبارت میں سوچ سوچ کر کے اپنے صحابہ کو لکھواتے ہیں تاکہ محفوظ رہے، پھر صبح و شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تاکہ یاد رہے، پھر وہی یاد کیے ہوئے مضمون مجمع میں اللہ کے نام سے سنایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ان لوگوں نے قرآن کو مانا ہی نہیں، قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تم جواب میں کہو یہ کلام تو اس اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین میں ہر چھپی ہوئی بات کو جانتے ہیں، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کو کہو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہ قرآن اللہ کے یہاں سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، جو بات آسمانوں میں ہے اس کو بھی جانتے ہیں، زمین میں ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتے ہیں، آسمان کی چھپی چیز بھی اللہ جانتے ہیں، زمین کی چھپی چیز بھی اللہ جانتے ہیں، اسی اللہ نے یہ مبارک قرآن اتارا، اور وہ اللہ بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن اللہ کے یہاں سے آیا، یہ قرآن اللہ نے بھیجا، یہ سچا قرآن ہے، صحیح قرآن ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ
یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا۔ اور وہ کافر لوگ کہنے لگے یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو ان کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا۔ دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، بشر ہے، ایک ماں آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ماں آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ماں حلیمہ رضی اللہ تعالی، ماں حلیمہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، حضرت عبداللہ آپ کے ابا جان، تو یہ نبی تو انسان ہے، بشر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، ان کے پاس فرشتہ بھیجا، ان کے پاس قرآن اتارا، ان پر وحی آئی۔ تو یہ کافر لوگ کیا کہنے لگے، ارے یہ نبی تو انسان، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نبی کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ ارے بھائی دنیا میں انسان رہتے ہیں تو انسان کے لیے نبی بھی انسان آئے گا، انسان کے لیے نبی بھی انسان آئے گا۔ زمین پر انسان رہتے تو انسان ہی نبی آئے گا، انسانوں کے لیے فرشتہ کیسے نبی آئے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے تو انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، ضرورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جاتے تھے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے بازار جاتے تھے، لوگوں کو ایمان سکھانے کے لیے بازار جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کاروبار بھی کیا، تو اس پر یہ کافر لوگ کہنے لگے ارے یہ نبی تو کھاتے بھی ہے، بازار بھی جاتے ہیں، اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، نبی کو استنجا بھی ہوتا ہے، یہ کیسے نبی ہے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی فرشتہ نبی ہوئے۔ پھر کہنے لگے ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا جو آگے پیچھے رہتا اور لوگوں کو ڈراتا اور لوگوں کو یوں کہتا کہ لوگوں یہ نبی اللہ کے نبی ہے، تم ان کی بات مانو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو ان کو یہ تھا کہ جیسے دنیا میں بادشاہوں کے سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں تو نبی کے ساتھ بھی فرشتے ہوتے سیکیورٹی گارڈ، اور جو ہے نبی کے ساتھ چلتے پھرتے ہوتے۔ نہیں بھائی نہیں، او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنہ یأکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ یا اس رسول کے پاس کوئی خزانہ غیب سے آ پڑتا، یا اس رسول کا کوئی باغ باڑی ہوتی جس میں سے وہ کھایا کرتے، اور ظالم کافر لوگ کہنے لگے اے مسلمانوں تم جس کے پیچھے چل رہے ہو اس پر تو جادو کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں نے نبوت کو سمجھا ہی نہیں کہ نبوت کیا چیز ہے۔ بھائی نبی ہونا تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک بہت اونچا روحانی، نورانی، پاکیزہ مقام، مرتبہ ہے نبی ہونا۔ تو اب دیکھو نبی ہونا روحانی، نورانی، پاکیزہ، اللہ کے یہاں سے آیا ہوا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن ان لوگوں نے سمجھا کہ نبی جو ہے نا وہ کنگ کی طرح ہونے چاہیے، بادشاہ کی طرح ہونے چاہیے، راجا کی طرح ہونا چاہیے۔ اس لیے کیا کہنے لگے، نبی کے پاس خزانہ ہوئے، نبی کے پاس سونا چاندی ہوئے،
نبی کے پاس ریزرو بینک ہوئے، نبی کے پاس دولت ہوئے، نبی کے پاس شاندار باڑی ہوئے، نبی کے پاس شاندار باغیچے ہوئے، نبی کے پاس کھیت ہوئے، قسم قسم کے پھل فروٹ ہوئے، نبی کے پاس محل ہوئے، بنگلے میں آرام سے رہوے، اچھے اچھے پھل فروٹ کھاوے، خزانے بانٹے، خزانے لٹواوے، ایسے نبی ہونے چاہیے۔ تو ان لوگوں نے نبی کا مقام نہیں سمجھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی تو بادشاہ، کنگ، راجا کی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ، کیسی بات یہ لوگ کرنے لگے۔ نبی کی شان تو ہوتی ہے کہ اللہ کے یہاں سے نبی اللہ کی کتاب لاتے ہیں، اللہ کی بات لاتے ہیں، اللہ کے احکام لاتے ہیں، اللہ کی شریعت لاتے ہیں، اور اوپر سے کیا کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جادو ہو گیا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی کہتے ہیں نا بتوں کی عبادت مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو کہا ان پر جادو ہو گیا ہے۔ ارے بھائی، یہ نبی پر جادو نہیں ہوا ہے، یہ تو اللہ کے یہاں سے لا کر کے دین کی بات سناتے ہیں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، تم دیکھو وہ تمہارے لیے کیسی کیسی باتیں بیان کر رہے ہیں، سو وہ گمراہ ہو گئے، سو وہ لوگ کوئی صحیح راستہ پا نہیں سکتے۔ دیکھو یہ لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے، آپ کی شان میں غلط غلط نامناسب گندی گندی باتیں بولتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نامناسب باتیں کہتے تھے۔ کبھی تو کہتے تھے کہ یہ نبی جادوگر ہے، کبھی تو کہتے تھے کہ یہ نبی شاعر ہے، کبھی تو کہتے تھے کہ یہ نبی کاہن اور جوتش ہے، کبھی تو کہتے تھے کہ یہ نبی جادوگر ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے لیے غلط غلط الفاظ، غلط غلط القاب، نبی کے لیے غلط غلط باتیں یہ لوگ رات دن بولا کرتے تھے۔ اسی لیے دینی بھائیوں، اگر تم کو کوئی گالی دے گے، برا کہے، غلط بات بولے، تمہارے لیے کوئی گندا لقب بولے، تو گھبرانے کا نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط غلط الفاظ بولے، غلط غلط باتیں بولی، تو مکہ کے کافروں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، حضور کے لیے غلط باتیں بولی، نامناسب باتیں بولی۔ تو اگر اس زمانے کے اندر کوئی آدمی دین کے داعی کو، اللہ کے نبی کی طرف بلانے والے لوگوں کو کوئی آدمی غلط الفاظ کہے، تو اس سے ہمیں ڈرنے کا نہیں، گھبرانے کا نہیں، دین کا کام کرو۔ لوگ غلط بات بولے، ان کی غلط بات سن لو، اللہ تعالیٰ اس غلط بات سننے پر بھی ثواب عطا کریں گے۔ تو ان مکہ کے کافروں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط بات بولی، نامناسب بات بولی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کا احترام دے، ادب دے، اکرام دے، اور نبی کی محبت عطا فرماوے۔